بیٹھ کر اجر رسالت ادا کریں۔ جیسا کہ پچھلے 5 دنوں میں ہم نے روز دہرایا ہے، اور پھر ایک بار اپنی بچیوں کی یاد دہانی کے لیے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے اپنے صحابی جناب زبل سے کہ جن سے انہوں نے فرمایا کہ اے زبل، جو بھی ہمارے غم میں روئے یا رلائے تو اس کا اجر اللہ پر واجب ہے، اس کی قیمت جو ادا ہوگی اس محنت کی وہ اللہ پر واجب ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان خود کوئی کام کسی سے لیتا ہے تبھی اجر اس پہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم روتے ہیں تو ہم حسین کو روتے ہیں، تو پھر اللہ پہ اس کا اجر واجب کیوں ہے؟ کیوں نہیں آقا نے یہ کہہ دیا کہ ہم پہ اس کا اجر واجب ہے کہ ہم محمد وآل محمد ضرور اس کو اس کا اجر عطا کریں گے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پہ واجب ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ چونکہ محمد وآل محمد نے اللہ کا نام اس دنیا میں باقی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لہٰذا اللہ نے یہ طے کر لیا کہ چونکہ تم نے سب کچھ ہماری راہ میں دیا ہے، لہٰذا اب جو کوئی تم پر روئے گا تو اس کا اجر ہم پہ واجب بنتا ہے۔ تو یہ آپس میں ایک معاہدہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بیچ۔ یہ بات طے ہے کہ ہمیں اجر رسالت دینا ہے، کیونکہ اجر دینا واجب ہے۔ استفادہ ہم نے اسلام سے حاصل کر لیا، فائدہ حاصل کر لیا۔ اجر کیا ہے؟ ایسی چیز جو برابر سے ملی ہے، جو سب کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت۔ ہمیں دینا کیا ہے؟ محبت دینا ہے۔ کن کو دینا ہے؟ قربا کو دینا ہے، یعنی جو ان کے نزدیک ترین ہیں ان کو دینا ہے۔ تو جب اللہ نے اجر رسالت ہم پر اس طرح سے واجب کیا کہ قربا کو اجر رسالت دینا ہے، محبت کر کے، مودت کر کے، اس کا اظہار کر کے، تو پھر ظاہر ہے کہ مختلف مقامات پر انہیں پہچنوا بھی دیا۔ کبھی گھر میں زیر قصہ پہچنوایا، کبھی مباہلے کے میدان میں سب کے سامنے پہچنوایا، اور ہر وقت یہ منیت کا رشتہ جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح پنجتن پاک میں خود رسالت مآب کے علاوہ جو 4 شخصیات ہیں ان سے ہمیشہ یہ منیت کا رشتہ رسالت مآب نے جوڑ کر بتایا کہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ ہم سنتے ہیں نا، حسین و منی و انا من الحسین، ویسے سب کے لیے کہا کہ تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ خاندان ہے کہ اگر انسان ان سے متمسک ہو جائے، اگر ان سے تمسک رکھے، اگر جڑا رہے ان سے، تو پھر اس کی نجات یقینی ہے، پھر اس کی نجات یقینی ہے انشاءاللہ۔ اور آج مجھے جو فضائل میں آپ کے سامنے پیش کرنا عزیزان گرامی، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اہم خطبہ ہے، یا یہ اہم روایت ہے، حدیث سے جو چاہیں آپ کہہ لیں، کہ جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعجل فرجہم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان محمد و آل محمد کی، یا حب آل محمد جسے کہا جاتا ہے، اگر اس کی محبت یا حب آل محمد لے کر اس دنیا میں ختم ہو جائے، مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب اس کے پہلے کہ اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ بھی کہتی چلوں کہ یہ ایک ایسی مستند روایت ہے کہ جو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے اور جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ایک بہت بڑے حنفی بزرگ ہیں ترکی کے، کہ جو اپنے زمانے کے مفتی اعظم ہیں، ان کی بھی کتاب میں یہ ملتا ہے۔ یہ روایت اگر آپ کو پڑھنی ہو تو کتاب لسان الطاہرین میں موجود ہے، کہ جہاں پر اللہ کا وہ رسول کے جس کی زبان پر اس نے وحی کے تالے لگا کے رکھے ہیں، کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب تک وحی نہیں آتی یہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، جب تک اللہ کا اشارہ نہیں ہوتا یہ کچھ بھی نہیں کہتا، یہ کہتا تک نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسی رسول نے ارشاد فرمایا ہے، ذرا توجہات اس طرف رکھیں، کہ اسی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی حب آل محمد لے کر اس دنیا میں مر گیا وہ شہید مرا ہے۔ ہم نے
ہم نے سنا ہے نا یہ کہ وہ شہید مرتا ہے، کہ جو بھی حب آل محمد اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے چلا جائے وہ شہید مرتا ہے۔ اور شہید کی پھر کیا حیثیت ہے، پھر شہید کا کیا رتبہ ہے، یہ چلیں قرآن مجید سے پوچھیں کہ جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ہرگز جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ شمار نہ کرنا، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، حیات سے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ ایک درود محمد وعجل فرجم کا نذان سیدہ۔ اتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، لیکن ہمارا یہ واحد مسلک ہے کہ جہاں مردے کا شانہ ہلا کر اسے تلقین سنائی جاتی ہے، کہ مسلسل اس کے شانے کو جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شعور ہے کہ جس کا ہوش ختم ہو جائے، جس میں زندگی ہی نہ ہو، پھر وہ کیا سنے گا اور کیا سمجھے گا، پھر وہ کیا سنے گا اور کیا سمجھے گا۔ عزیزان گرامی، ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس فرش پر لاتے ہیں کہ جو بھی کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ واحد انسٹیٹیوشن ہے پوری کائنات کا۔ عزاداری واحد ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے، کوئی قید ہی نہیں ہے۔ یہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آتا ہے، ضعیف سے ضعیف انسان بھی آتا ہے، یہاں مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، ہر کسی کے لیے سیکھنے کا دسترخوان سجا ہوا ہے۔ یہ واحد مسلک ہے ہمارا کہ جو شعور سے پہلے سکھاتا ہے، جو شعور سے پہلے سکھاتا ہے، عقل آنے کے پہلے سکھا دیتا ہے اور ہوش چلے جانے کے بعد بھی سکھاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی چلیں، اگر یہ بھی کہا جائے کہ جب بچہ مجلسوں میں آتا ہے تو زندہ رہتا ہے الحمدللہ، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کیوں اس کا شانہ جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے کہ سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، پہچان یاد رکھ؟ اس لیے کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا مرتا نہیں، شہید ہوتا ہے، اور جا کر دیکھو قرآن میں کہ شہید زندہ ہے۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ محمد وعجل فرجم۔ تو کنیزان سیدہ، پہلی چیز کیا کہی رسالت مآب نے؟ 9 صفات ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ جو حب آل محمد لے کر اس دنیا میں مر گیا وہ شہید مرا، وہ شہید مرا۔ پھر دوسری کیا بات ہے کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ یہ سٹیٹس کا ایلیویشن ہے، یہ سٹیٹس کا ایلیویشن ہے۔ عزیزان گرامی، ہر انسان اس چیز کی محتاجی لیے ہوئے ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے روئے زمین پر جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ ہاں، لیکن یہ سوچ لینا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، یہ خود اپنے آپ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ سوچ لینا کہ ہر کوئی میری طرح گناہ گار ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ کو فوکس اپنے اوپر رکھنا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہم خود اپنے آپ کو جتنے اچھے انداز سے، جتنا بہتر انداز سے پہچانتے ہیں اتنا کوئی نہیں پہچانتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری حدیں کیا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری اصلیتیں کیا ہے، اس لیے کہ تنہائی ہم نے اپنی خود دیکھی ہوتی ہے، اور اگر وہ پاک ہے تو کیا بات ہے۔ لیکن چونکہ گناہ کا امکان ہمیشہ موجود ہے، لہٰذا انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دینا، ایسا مجھے بنا کر اپنے پاس بلانا کہ جب میں تیرے پاس آؤں تو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، بدی کم۔ تو عزیزان گرامی، رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں پہلی بات کہ ایک تو وہ شہید مر گیا، دوسری بات یہ کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ توبہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو حب آل محمد لے کر مر جائے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات کیا کہی رسالت مآب نے کہ سنو،
جب کوئی انسان اس دنیا سے حب آل محمد لے کر مر جائے تو ہم اسے کامل الایمان جانتے ہیں، ہم اسے کامل الایمان جانتے ہیں۔ کامل کہتے ہیں پرفیکٹ کو، جس میں کوئی بھی کمی نہ ہو، جس میں اور بہتری کی، امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو، یعنی اس کا ایمان کامل ہے جو حب اہل بیت لے کر اس دنیا میں چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ کنیزان سیدہ، عرض میں آپ کے سامنے کر رہی تھی کہ اس دنیا سے اگر کوئی شخص اس طرح چلا جائے کہ اس کے دل میں حب آل محمد ہو، رت و رسالت مآب کی نظر میں وہ شخص کیا ہے کہ جو کامل الایمان گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو ہم ہمیشہ پکارتے ہیں امیر المؤمنین کو، میرے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے آخری لمحات میں ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھتا ہے۔ مولا کے صحابی ہیں حارث ہمدانی، پوچھتے ہیں کہ مولا کیا کافر بھی آپ کو دیکھتا ہے؟ کہا بے شک مجھے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ جو امر ہے وہ اس طرح ہے کہ میں ہمیشہ اس کے سامنے جاتا ہوں کہ جس کا دم نکل رہا ہوتا ہے۔ کہا کافر بھی دیکھتا ہے مولا؟ کہا ہاں دیکھتا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے مولا؟ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے زندگی میں اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی، کاش میں نے اس کو پہچاننے کی ایک کوشش کی ہوتی۔ کہا مولا جو منافق ہے، جو تم کو جانتا ہے لیکن نہیں مانتا، جب وہ تمہیں دیکھتا ہے تو میرے مولا نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے دنیا میں سے بغض نہیں رکھا ہوتا تو آج میری موت میرے لیے آسان ہو جاتی۔ تو ایک مرتبہ رو کر جناب حارث ہمدانی پوچھتے ہیں کہ مولا اور جو تمہارا چاہنے والا ہے، دیکھیں مولا کے عاشقوں میں سے ہیں، مولا کے شیعوں میں سے ہیں، کہتے ہیں مولا اور جو تمہارا چاہنے والا ہے تم اس کے سامنے کیسے آتے ہو؟ عزیزان گرامی، میرے مولا نے کہا کہ جب میرا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو میں جب اس کے سامنے آ جاتا ہوں تو وہ میرے چہرے کی زیارت میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا دم کب نکل گیا، اس کا دم کب نکل گیا۔ اسی لیے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہے، جو ہمارا چاہنے والا ہے، جو ہمارا محب ہے، شیعہ ہے، جو سچے دل سے ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی روح ایسے اس کے جسم کو چھوڑتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکلے۔ عزیزان گرامی، اس کا کوئی الگ سے انتظام نہیں ہوتا، وہ بس ہو جاتا ہے نیچرلی۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں رسالت مآب کے جو شخص بھی کامل الایمان ہے، وہ شخص کے جو حب آل محمد لے کر اس دنیا میں مر گیا اور جو ایسے مرتا ہے پھر اسے ہم کامل الایمان جانتے ہیں۔ اسی لیے تو امیر المؤمنین آ کر کہتے ہیں کہ یہ کامل الایمان ہے، یہ مؤمن ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حب آل محمد وہ شے ہے جو انسان کی موت کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد رسالت مآب کا ارشاد ہے کہ جو بھی حب آل محمد لے کر اپنے دل میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اس کو اس طرح سے جنت لے جایا جاتا ہے کہ جیسے ایک دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے، یعنی اس کے جاؤ حشم کو برقرار رکھ کے، اس کے حسن و جمال کی، ایمانی حسن و جمال کی عروسی کے لیے، اس کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے، اس کی زندگی کو کامل کرنے کے لیے گویا عزت سے، خوشی سے اسے جنت لے جایا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ جل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جو شخص حب آل محمد لے کر اس دنیا میں مر گیا، جو شخص
حب آل محمد لے کر اس دنیا میں مر گیا تو جب ملک الموت اس کے پاس آتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. جب منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. دیکھیں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارا واحد مسلک ہے کہ جہاں جو نظروں سے ظاہراً مردہ نظر آتا ہے اس کے شانے کو ہلا کر اسے بار بار دہرا کر تلقین پڑھ کے کہا جاتا ہے سن اور سمجھ. عزیزان گرامی اگر مردہ صرف مردہ ہی رہے تو پھر اسے یہ خوشخبری دینے کا مطلب کیا ہے, اسے اس طرح سے لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ شہید ہے, یہ عزت مآب ہے. اور رسالت مآب نے کیا کہا کہ جب ملک الموت آتا ہے تو وہ اتنی محبت سے اسے پیش آتا ہے اور اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے. جب منکر نکیر یعنی نکیرین جب آتے ہیں جو ایسی شکلوں میں آتے ہیں کہ انسان کی زبان اس وقت جنبش بھی نہیں کر پاتی مارے خوف کے, وہ آ کر حب آل محمد میں مر جانے والے کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جو میری آل کی محبت میں, میری آل کی مودت میں اس دنیا سے گزر جائے, اللہ اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اللہ اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے جا کر رسالت مآب کا ارشاد ہے کہ ملائکہ رحمت جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگتی ہے, ان کی یہ ذمہ داری لگتی ہے کہ وہ بار بار جا کر اس مومن کی قبر کی زیارت کریں. اللہ اکبر, یہ مرتبہ ہے. ایک درود پڑھیں مل کر. اللہم صلی علی فرجہم کے بار بار جو ملک رحمت ہے وہ آئے اور اس قبر کی زیارت کرے, اس قبر کی زیارت کرے. عزیزان گرامی یہ رحمتوں کا نزول ہے کہ ایک انسان جو گناہگار ہے صرف چونکہ اس کے دل میں حب آل محمد ہے اسے یہ عزت بخشی جائے گی آخرت کی منازل میں کہ فرشتے آ کر اس کی قبر کی زیارت کریں گے. تو عزیزان گرامی یہ تو مرتبہ ان کا ہے, یہ تو مرتبہ ان کا ہے کہ جنہوں نے حب آل محمد میں اپنی جان گنوا دی, جنہوں نے حب آل محمد اپنے دل میں رکھا اور اس دنیا سے چلے گئے. لیکن برعکس معاملہ بھی ہے کہ جہاں پر رسالت مآب اسی روایت میں, اسی حدیث میں, اسی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو میری آل کا بغض لے کر مر جائے, غور سے سنیں, کہ وہ شخص جو آل محمد سے بغض لے کر اس دنیا سے گزر جائے, قیامت کے روز اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا, قیامت کے روز اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. پھر رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو, جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ کافر کی موت مرے گا, وہ کافر کی موت مرے گا, وہ کفر پہ مرے گا. اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جو میری آل سے بغض لے کر اس دنیا سے چلا جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. عزیزان گرامی کتنا آسان کر دیا ہے اس کریم خاندان نے آپ کے لیے تمام منازل زندگی اور آخرت کی, کتنا آسان بنا دیا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی. عزیزان گرامی بے شک اللہ جبار و قہار ہے لیکن سریع الحساب اس کے لیے ہے, سریع الرضا اس کے لیے ہے کہ جو ان کے وسیلے سے اسے پکارے, جو ان کے وسیلے سے اسے پکارے. عزیزان گرامی اپنے بیان کو یہیں سمیٹتے ہوئے, کیونکہ آج مصائب ہمیں طویل پڑھنے ہیں نا, اسی لیے اللہ جب حسین کے مدینے کے آنگن میں کربلا کو سجا رہا تھا, ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے حسین کو دی کہ جو خود ہر ایک جس میں سے اپنے آپ میں حجت ہے, کہ جس کو دیکھ کر دشمن اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کر لے. اسی لیے اللہ نے رسالت مآب کی ایک شبیہ حسین کو دے دی. آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا, حسین منی و انا من الحسین, یہ حدیث ہے. تو نانا سے تو نواسے اکثر ہوا کرتے ہیں, لیکن نواسے کا ایک ایسا بیٹا ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ تکبیریں بلند کر کے کہیں کہ یہ رسالت کی جوانی ہے, یہ رسول اللہ کی جوانی ہے. عزیزان گرامی ذرا تصور کریں کہ جو عام لوگوں کو اتنا عزیز ہو وہ باپ کی نظر میں کیا ہوگا,
وہ پالنے والی پھپھی کی نظر میں کیا ہوگا، وہ چاہنے والی ماں کی نظر میں کیا ہوگا، بہنیں کس طرح سے اس میں جان لٹاتی ہوں گی۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی لیے تو راوی نے یہ لکھا کہ جب علی اکبر اذن لے کر تیار ہو کر خیموں سے نکلتے تھے تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا، جیسے کسی بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا، جیسے کسی بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، جب میرے مولا کے پاس آخر آئے اذن لے کر پھوپھی اور ماں سے، بہنوں سے رخصت ہو کر، تو میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو آراستہ کیا، اپنے ہاتھوں سے۔ امامے کے پیچ جب سجا رہے تھے نا علی اکبر کے سر پر میرے مولا، اور ایک مرتبہ جب سراپا دیکھا اپنے کڑیل جوان بیٹے کا، تو پکار کر فلک کی طرف نگاہ کر کے میرے مولا نے کہا کہ پالنے والے گواہ رہنا، کسی کی بھی شہادت پر میرے مولا نے اللہ سے اس طرح سے گواہی نہیں مانگی جیسے علی اکبر کے لیے کہا کہ پالنے والے گواہ رہنا، اب میں تیرے دین کی نصرت کے لیے اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں، رفتار و گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جس کو دیکھ کر میرا نانا کی زیارت کا اشتیاق پورا ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، جب جناب علی اکبر چلے، اس شان سے چلے کہ دوش پر وہ کالی زلفیں اڑتی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ شیر میدان میں آ رہا تھا، گھوڑا تیزی سے بڑھاتے جاتے علی اکبر، لیکن سنتے ہیں کہ پیچھے آہٹ ہے۔ جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ضعیف باپ ہے، ایک ہاتھ جگر پر ہے، ایک ہاتھ کمر پر ہے، اور چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ ادب کا یہی لحاظ ہے نا، علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، رہوار سے اترے، آ کر کہتے بابا یہ کیا، ابھی تو آپ نے مجھے رخصت کیا تھا بابا، اب میرے پیچھے پیچھے اس طرح سے آ رہے ہیں۔ ارے حسین کہتے میرے لال علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتے، اے میرے لال میں نہیں آ رہا ہوں، یہ کلیجہ مجھے کھینچے لا رہا ہے، یہ کلیجہ مجھے کھینچے لا رہا ہے۔ الغراض کے رخصت ہوئے علی اکبر پھر ایک بار، اور میدان کارزار میں جا کر ملعونوں کو للکار کر شہزادے نے رجس پڑھنا شروع کی۔ ارے حجت تمام کی ہے حجت خدا کے بیٹے نے، کہتے ہیں کہ خود کو دیکھو کہ تم نجس مرداروں کی شبیہ ہو، اور مجھے دیکھو کہ میں صاحب معراج کی شبیہ ہوں، میں اللہ کے رسول کی شبیہ ہوں۔ عزیزان گرامی، کیا محمد کا چاہنے والا کوئی نہ تھا وہاں؟ کیا محمد کا چاہنے والا کوئی بھی نہ تھا ان کافروں میں، ان منافقوں میں؟ الغرض کہ شیر لڑتا گیا، لیکن یہ دشت کی دھوپ ہے، 3 دن کی پیاس ہے، جنگ کی جد و جہد و محنت ہے۔ ارے یہ جوانی ہے علی اکبر کی۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو موڑا، خیموں تک آئے، ارے حسین نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، کہا بابا میری جنگ دیکھی، کہا بابا میری جنگ دیکھی، کہا ہاں میرے لال مجھے ناز ہے تم پر، کہا بابا کہیں سے اگر ایک کوزہ آب کا مل جائے نا تو میں بتا دوں انہیں کہ علی کی جنگ کیسی ہے، میں بتا دوں انہیں کہ علی کی جنگ کیسی ہے۔ ماشاءاللہ صاحب اولاد کا مجمع ہے میرے سامنے، صاحبان اولاد میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے۔ جب بچہ کوئی بڑا کارنامہ کر کے آتا ہے تو خود بخود ماں باپ اسے انعام دینا چاہتے ہیں۔ حسین کی غربت تو دیکھیے، 18 برس کا کڑیل جوان ہے، ارے ایک گھونٹ پانی کو ہائے میرا مولا دے نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے میرے لال اگر دل کی ڈھارس چاہتے ہو تو میرے دہن میں اپنی زبان ڈال لو میرے بچے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے کیا، پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، آپ تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ پیاسے ہیں
رکھ کر کہا جاؤ میرے لال خدا اب کوثر پر نانا تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ علی اکبر دادا ساقی کوثر جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ الغرض جب شہزادہ پھر آیا اور ایک مرتبہ پھر جنگ کے وہی جوہر دکھا رہا ہے کہ دشمنوں نے گھیر کر وار کرنے کا منصوبہ بنایا، ارے پیچھے سے تیزی سے کوئی آیا، برچی جگر میں پیوست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، پلٹ کر آیا، ایک مرتبہ برچی کو توڑا، ارے لکڑی کا حصہ توڑ کر کہتا ہے اب بلاؤ علی اکبر، کس کو مدد کے لیے بلاتے ہو، اب للکارو پڑو رجس، اب چلاؤ تلوار۔ ارے اس شہزادے نے ایک مرتبہ راوار پر جھومنا شروع کیا، ارے ام لیلا نے ابھی اپنے بال بکھیرے ہیں نا جانماز پر، دعائیں مانگ رہی ہے نا اپنے لال کی حفاظت کے لیے، ارے ایک مرتبہ جھوم رہا ہے شہزادہ کہ آہستہ آہستہ وہ حلقہ ظلم تنگ ہونے لگا، ارے لیلا کا چاند اندھیروں میں گرنے لگا، اب جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے وار کرتا ہے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر چلاتا ہے، ارے شہزادہ تیور آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ یقین ہو گیا علی اکبر کو کہ اب گھوڑے پر سنبھلا نہ جائے گا، ارے پکار کر کہتے ہیں یا بتا علیکہ منی سلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہر شہید نے مولا کو مدد کے لیے پکارا ہے، ہر شہید نے مولا کو مدد کے لیے پکارا ہے، لیکن علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بوڑھا بابا ارے میرے زخم کی تاب نہ لا سکے گا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا سلام قبول ہو، ارے حسین چلے تو مگر اس شان سے چلے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، ارے مقتل میں آ کر چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اپنے لال کو اور پکارتے جاتے ہیں ولدی علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، مجھے آواز دو، اے میرے نور نظر، میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بابا تمہیں دیکھ نہیں سکتا، اے علی اکبر مجھے آواز دو۔ ارے حسین نے رہوار سے اتر کر مقتل میں چلنا شروع کیا، ارے کبھی ٹھوکر لگتی تھی امام سنبھلتے تھے، گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، ارے ایک مقام ایسا آیا جب خوشبو علی اکبر میرے مولا کو ملی، ارے ششماہوں کی طرح گھٹنیاں چلنے لگے حسین، ارے گھٹنیاں چل کر لال کی بالی پر آئے، ایک مرتبہ کہتے میرے لال بابا آ گیا تیری مشکل کشائی کو، اے علی اکبر بتاؤ کیا تکلیف ہے، اے میرے لال مجھ سے بیان کرو کیا درد ہے۔ علی اکبر کا یہ عالم ہے کہ شدت تکلیف سے آنکھیں بند ہیں، کبھی ایک ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں، کبھی ہٹاتے ہیں، پھر دوسرا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، علی اکبر زخم کو چھپا رہے ہیں، علی اکبر زخم کو چھپا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین نے اصرار کیا نا تو علی اکبر نے کوئی جواب نہ دیا، اب جو سینے سے ہاتھ ہٹایا، ارے بوڑھے باپ نے عجیب منظر دیکھا، 18 برس کے کڑیل جوان کا سینہ ہے، برچھی کا پھل